جیسا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ جنات نے تعمیر کیا تھا، کیا ایجپشن جو پیرامڈس ہے وہ بھی جنات نے بنائے تھے؟ یہ کائنات کے سب سے بڑے راز ہیں، یہ گنبد میں، پیرامڈز میں، خانہ کعبے کے اسکوائر میں، خانہ کعبے کے حتیم میں۔ گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ پیرامڈز جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تخلیق کیے تھے ان ساری چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے۔ دنیا پوری میں جتنی ٹرینز موجود ہیں ان سب کے انجنز لگا کے اس کو کسی طرح کھینچنے کی کوشش کی جائے نا تو وہ نہیں کھینچ سکتے، اتنا وزن ہے اس کا۔ ایلینز کا بھی اس سے کنیکشن ہے۔ جب شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں۔ پیرامڈس کی تخلیق کو پراسرار کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کے عجوبوں میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ کیا پیرامڈس کو جنات نے تعمیر کیا جیسے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا تھا؟ پیرامڈس کا ایلینز اور حضرت نوح علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون سی ٹیکنیک ہے جس سے پیرامڈس کا اندر کا ٹیمپریچر ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ جتنی پرسین سے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ سلیوز نے بنائے ہوتے جن کو بڑی مار پڑتی تھی، جن کو بھوکا رکھا جاتا تھا، وہ تو اتنی پرسین سے کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کو بنانے والے تھے they were well read, they were well جو ہے نا ایکسپیرینسڈ، اور وہ پوری طرح ایک ایک چیز کو جانتے تھے۔ اسٹرالوجی کو وہ جانتے تھے، وہ نمبرز کو وہ جانتے تھے، کاسمک انرجیز کو، کائنیٹک انرجیز کو وہ جانتے تھے، فزکس ان کی بہت اچھی تھی، کیمسٹری ان کی اچھی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ہزار سال سے زیادہ، مطلب کئی ہزار سال یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی تو کیسے ہوگا۔ لیکن اس ٹائم ایجپٹ میں اتنے پڑھے لکھے قوم اور لوگ تھے۔ بیٹا وہ پڑھے لکھے قوم آج بھی دنیا میں ہے، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کام تھا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں آپ اتنے بڑے بڑے فزسسٹ دیکھتے ہو، وہ کہاں سے آئے؟ کون تھے اس دنیا میں؟ آخر ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ اینشینٹ ہسٹری کچھ بکس میں، کچھ شاعری میں، کچھ تصویروں میں ہی ملتی ہے نا، ہمارے پاس اس کے کوئی کانکریٹ ڈاکومنٹس تو ہیں نہیں بالکل، کہ جس سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی بنی ہیں۔ ہم تو نہیں یہ سمجھ سکتے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہیں، ہمارے پاس تو اس کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ بالکل، تو لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارے پاس پرسرار اور روحانی کہانیاں ہیں کہ یہ ہماری کائنات کی انرجی ہے، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف میں وہی کروں کہ بریل چیمبرز تو نہیں تھے؟ ایک یہ بھی کانسپریسی ہے نا کہ اسے گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بیٹا گندم سٹور کرنے کے لیے پوری دنیا کی گندم بھی اس کے اندر رکھی جاتی، تو پھر گندم سٹور کرنے کے لیے ایک اور چیز، گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے تھے تو پھر اس کی دیواریں ہوتی ہیں اور یہ اندر سے ہالو ہوتے۔ اس کے اندر تو پوری پیرامڈ کے اندر جس طرح پتھر رکھ کے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ اتنا بڑا اوپر ڈھکن ہے اور وہ ہانڈی بہت چھوٹی سی ہے۔ مطلب اگر یہ سٹوریج بھی تھی تو سٹوریج کے اوپر اتنا وزن رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کہیں مطلب اگر وہ اس پرسیجن سے نہ بنے ہوتے، کہیں زلزلہ آتا وہ بیٹھ جاتے۔ اور بنے بھی وہ کون سی کو کانکریٹ کی زمین کے اوپر تھے، وہ تو ریت کے اوپر بنے تھے۔ بات تو ہے، کون تھا جس کو یہ سارا کچھ آتا تھا کہ یہ ریت کے اوپر پتھر ایسے رکھیں گے ایسے رکھیں گے؟ یہ جتنے پتھر ہیں نا بیٹا، یعنی اس وقت دنیا کی جتنی ٹرینز موجود ہیں، دنیا پوری میں جتنی ٹرینز موجود ہیں، ان سب کے انجنز لگا کے اس کو کسی طرح کھینچنے کی کوشش کی جائے نا تو وہ نہیں کھینچ سکتے، اتنا وزن ہے اس کا۔ لیکن ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جیسا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ جنات نے تعمیر کیا تھا، کیا ایجپشن جو پیرامڈس ہے وہ بھی جنات نے بنائے تھے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوفو، خافرے اور مینکیورے نے ان کو ری بلڈ کیا وہ پہلے موجود ہو سکتا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشنز ختم ہو گئی ہوں اور ان کو کسی نے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ضمن میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو اہم ترین راز تھے وہ زمین کے اندر چھپا دیے۔ اب زمین کے اندر کہاں سے چھپائے؟ ایسی جگہ پہ چھپائے جو ہے نا وہ بالکل سیلڈ تھی، جہاں پہ پانی بھی نہیں جا سکتا تھا، طوفان نوح کا پانی بھی اس کو ضائع نہ کر سکا، دنیا میں آنے والے زلزلے، جنگیں، تباہیاں، اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہ سکا۔ یعنی اتنے ہزاروں سال بعد بھی اس کے پتھر نہیں ہلے، صرف اس کے اوپر سے لائم چاک کی وہ بھی ایک پیرامڈ کے اوپر موجود ہے، میرا خیال شاید خافرے کی پیرامڈ کے اوپر
وہ لائم چوک کی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر حصہ موجود ہے، باقی دونوں سے وہ ہٹ گیا ہوا ہے. یعنی اتنے ہزار سال، 4-5 ہزار سال میں بھی ان کا صرف وہ پلستر اکھڑا، عمارت ویسے ہی کھڑی ہے. تو کتنی کی پرسین سے بنی ہوگی. میں ایسے ہی میں تھوڑا بہت آرکیٹیکٹ کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا یہ جو کائنیٹک انرجی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ دیز ور پاور پلانٹس. اب پاور پلانٹس وہ وہاں بجلی بناتے تھے. پیرامڈس کے اندر کون سی ایسی مشینری تھی جو بجلی بناتی تھی؟ نہیں، وہ کائنیٹک انرجی کو چینلائز کر کے اس سے یوٹیلائز کرتے تھے اپنی چیزوں کو. وہ صرف پیرامڈ کے اندر اس کا راز نہیں تھا، وہ پیرامڈ کے ارد گرد جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر تک اس کا امپیکٹ جاتا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. وہ کیوں اتنے بڑے فرعون نے اپنا وہ سارا چھوڑ کے تو یہاں پہ ان گیزا کے قریب جو ہے وہ اپنے محل بنا لیے تھے؟ وہ پاگل تھے. یہاں پر تو مطلب نیل، دریائے نیل کے ارد گرد چلیں، یہاں پانی تو تھا لیکن باقی چیزیں تو وہاں سے بڑی دور تھیں. وہ ساری سہولیات لے کے اس کے قریب آ گئے. اچھا، پھر میں نے جب اصحاب کہف کے ضمن میں بات کی تھی کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ان کا کتا ان کے باہر پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو ابو الہول ہے، فینکس، یہ بھی تو پیرامڈس کے آگے ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی راز تو اس میں ہوگا، ملتی جلتی چیز تو ہے، کوئی چیز تو اس میں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا کہ کیا ہے اس کو. اگر وہ صرف جو ہے وہ بریل چیمبر ہوتے تو اتنے پریسائزڈ. پھر اسی طرح کے دنیا ساری میں موجود ہیں، پھر وہاں پہ بھی موجود ہیں. اب یہ جو انرجی تھی نا، یہ کچھ اور کام کرتی تھی. یہ انرجی صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. یہ اتنی محنت، ہو سکتا کسی نے بنائے ہوں، کیونکہ بک آف اینوک میں یہ آتا ہے کہ پیرامڈس جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تخلیق کیے تھے ان ساری چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے خوفو خافرے نے بعد میں ان کو ری بلڈ کیا ہو. اور ڈفرینٹ ریلیجنس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اسپرچل پریکٹسز کرتے ہیں وہاں جا کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں. یہ جو اس شیپ ہے میڈیٹیشن پیرامڈ کی، آج بھی پیرامڈ کو یوز کیا جاتا ہے. پیرامڈ آف سکسیس کا کانسیپٹ بہت شاندار. وہ کیا ہے؟ پیرامڈ جو ہے وہ اس کو اگر پراپرلی پرسائزڈلی بنائی گئی ہو، آج بھی لکڑی میں، لوہے میں بنتی ہے. پیرامڈ آف سکسیس اگر وہ پرسائزلی اپنے جیومیٹری کے اصولوں کے اوپر بنائی گئی ہو اور پیرامڈ آف سکسیس کو خاص نمبرز کے تحت بنایا گیا ہو، وہ اتنا کا کام کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں، میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. اکثر جو میری ویڈیوز ہیں نا اس میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ میری ٹیبل کے اوپر پیرامڈس پڑی ہوتی ہیں. بالکل دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں ساری زندگی ہو گئی ان پیرامڈس پہ کام کرتے ہوئے. پیرامڈ آف سکسیس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو پریسیجن سے بنایا ہوا ہے نا، آپ کی کوئی چیز جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکت ملے، آپ کی گاڑی کے، آپ کے گھر کے کوئی کاغذات یا اپنے بزنس کی کوئی ڈیڈز، اس کے نیچے رکھ دیں، آٹومیٹیکلی آپ کا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے. اپنی رنگز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کائنیٹک انرجی کے اثرات اور وہ سارے، وہ رنگ اتار کے اس کے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ تھیفٹ سے، چیزوں سے محفوظ ہو. یہ لوگوں کو مفروضے لگتے ہیں لیکن یہ پریکٹیکل ہیں. پیرامڈ سکسیس میں آپ نے اپنے گھر کی ایک چابی رکھی ہو نا، آپ کے گھر پہ نہ جادو ہوگا، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ نقصان ہوگا، نہ آگ لگے گی. اب یہ میری بات بظاہر لوگوں کو نا یہ توہم پرستی لگے گی کہ یہ کیسے. کائنیٹک انرجی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہمارے پورے ہورائزن میں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو صرف چینلائز کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، آپ خانے کعبے میں دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، روضہ رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ قبے کے نیچے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر بندے کا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان کی ہلکی سی آہٹ بھی سنتا ہے. تو پھر یہ ان جگہ پہ جا کے دعا قبول ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہاں پہ پازیٹیو انرجی کے سینٹرز ہوتے ہیں. تو جب آپ جیسے ہی اس پازیٹیو انرجی کے کلوز کانٹیکٹ میں آتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں. دعا اللہ سے جڑنے کا نام ہے، دعا اللہ سے کانٹیکٹ کا نام ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ سے جڑ گئے، کسی بھی حال میں، پڑھائی کر کے، کچھ طرح، کسی طرح بھی،
تو آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا اللہ کے قریب چلے گئے تو 1 سیکنڈ کے 1000 حصے میں آپ کی ساری زندگی کے معاملات ٹھیک، دوبارہ ضرورت ہی نہیں. یہ سارے راز ہیں، یہ سارے راز ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ جی جب آپ وہ دعا کریں تو یہ خوشبو جلا لیں، یہ لائٹ جلا لیں، یہ لبان جلا لیں، یہ سارا کچھ کر لیں؟ یہ ساری کائنیٹک انرجی کو اٹریکٹ کرنے کی ڈیوائسز ہیں. یہ پوری دنیا میں انرجی پینڈنٹس بنتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایٹم اور کوانٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے. بیٹا وہ بیوقوف ہیں، مطلب یہ صرف چند لوگوں کو پتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں. اللہ کا بنایا ہوا دین جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والی ہر شریعت اسی کا ایک جو ہے وہ ورژن ہے، اور فائنل ورژن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمدی ہے. اس سے آگے کوئی نہ دین آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی کتاب آنی ہے. دس از دا فائنل ورژن. لیکن اس کو یہاں پہ کرتے ہوئے ہم پیچھے والی چیزوں کو بھول کیسے سکتے؟ وہ فنکشن تھے، اب نہیں ہیں، اب ڈسکنٹینیوڈ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ تھے نہیں. بالکل ایسے ہی. وارٹیکس پوائنٹس کا کانسیپٹ کیوں بنا؟ یہ میں آپ کو کہتا ہوں نا، دنیا کی بڑی عمارتیں وہ آج بھی، وائٹ ہاؤس دنیا کے بہت بڑے وارٹیکس پوائنٹ کے اوپر ہے. اوول آفس کی جو ہے نا ہورائزن آج بھی وہ وارٹیکس پوائنٹ ہے، انرجی ہے. یہ جیکبس پلو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی راک تھی جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے دعا کی. وہ آج کیوں ویسٹ منسٹر ایبے میں کنگ اور کوئین کے تھرون کے اندر، ان کے تخت کے اندر نصب ہے؟ وہ پاگل نے، وہ بیوقوف ہیں. وہ اتنی سی راک جو ہے اس کو اتنی حفاظت میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اچھا کیوں یہ ہے کہ جیکبس پلو کے اوپر جو بیٹھتا تھا وہ بادشاہ بن جاتا تھا؟ تو اسی کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ویسٹ منسٹر ایبے کے تخت کے اندر رکھ دیا کہ اب اس کے اوپر جو بیٹھے گا وہی بادشاہ ہوگا، باقی رولا ختم کریں. کیوں یہ ویسٹ منسٹر ایبے سے یہ جیکبس پلو چوری ہوا تھا؟ بیٹا وہ چوری کرنے والے پاگل تھے. ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی. وہ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. چمگادڑ جو ہے نا وہ اس بات پہ مصر ہے کہ میں نے سورج کے اوپر 250 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے، اور جنہوں ککھ نہیں پتا وہ ساری رائے بڑی صحیح کر کے دے رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے، میرا جو کہ ان سے بچپن جو ہے وہ گزرا ہے، تو وہ بڑی مقام کی باتیں کرتے ہوتے. تو کہتے ہوتے تھے پتر ان پڑھ تو زیادہ خطرناک ہوں اد پڑھ. ایسے اد پڑھ جو ہوتا ہے نا اس کو یہ زوم ہوتا ہے کہ مینوں آندا ہے، حالانکہ اس کے پاس آدھا ادھورا علم ہوتا ہے. وہ زیادہ نقصان کرتا ہے. ان پڑھ کو تو پتہ ہوتا ہے مجھے نہیں آتا، وہ اتنا جو ہے نا وہ پرسین کے ساتھ اتنے ذوق شوق سے اور بڑے وہ دل لگا کے اپنے دلائل نہیں دیتا. وہ کہتا مجھے نہیں پتا. تو جس کو آدھا ادھورا پتا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ مینوں سارا کچھ آندا ہے. تو جب ہمیں پڑھا نہیں ہوتا، ہمارا ایکسپوئر نہیں ہوتا، تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اے تے انجی ہوندا ہے، انہاں نوں تے گل کرنی نہیں آندی. تو بیٹا ہم اپنی کاسمک انرجی کے بغیر اپنے ریلیجن کو بھی فالو نہیں کر سکتے. کائنات کے سب سے بڑے وارٹیکس پوائنٹ کے اوپر آپ کا خانہ کعبہ ہے جس کو آپ عبادت کرتے ہیں. عبادت اس گھر کی نہیں ہے، عبادت خانے کعبے کی عمارت کی نہیں ہے. عبادت اس انرجی کی ہے جو اللہ نے اس عمارت میں اتاری ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا وارٹیکس پوائنٹ. تو کبھی یہ سمجھیے گا مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اس خانہ کعبے کے اندر کیوں ہوا؟ اس کے اندر بھی بہت بڑے راز ہیں. یہ کوئی اتنی آسان سی بات ہے کہ مولا کائنات جو کل ایمان ہے، یاسوب الدین ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ان کا ظہور کائنات کی سب سے بڑی انرجی میں کیوں ہوا؟ اچھا پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ 12 اللہ کا عدد، ٹھیک ہے، 12 اللہ کا عدد ہے، 2 + 1 3. مولا کائنات کی والدہ پاک بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبے سے کتنے دن کے بعد باہر آئیں؟ 3 دن. مولا علی نے آنکھیں کتنے دن بعد کھولیں؟ 3 دن. کبھی یہ سوچئے گا کہ یہ ساری یہ پریسیجنز، یہ نمبرز، یہ کیلکولیشن، یہ ایسے ہی بلا وجہ یہ کو انسیڈنس ہے؟ کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا. یہ کائنات کے سب سے بڑے راز ہیں. یہ گنبد میں، پیرامڈز میں، خانہ کعبے کے اسکوائر میں، خانہ کعبے کے حتیم میں، یہ زمزم کے کنویں میں. اللہ ایسے ہی کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، وہ 7 چکر 7 تخلیق کا عدد ہے. یہ صرف بی بی ہاجرہ کی تقلید جو نہیں تھی، یہ اللہ کروا رہا تھا. اچھا ایک اور چیز، میں معجزے کی بات کرتا ہوں، تو معجزہ اللہ کی مرضی کا نام ہے نا، بے شک. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ دنیا میں، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، کون سی ڈیٹ ہے؟ 25 دسمبر. ٹھیک ہے، 25 دسمبر سردی کا ٹائم ہے نا. ایسے ہی ہے. قرآن پاک میں سورہ مریم میں آیت ہے، جب بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے کمزوری محسوس کی، تو اللہ نے انہیں کہا کہ وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور یہاں جہاں تم کھڑی ہو یہاں زمین پہ پیر مارو، یہاں سے تازے اور میٹھے پانی کا چشمہ نکلے گا، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب بی بی مریم، صرف ایک دیکھیں کہ بی بی مریم وہ کوئی ہرکولس جتنی پاورفل تو نہیں تھی کہ انہوں نے وہ اتنے بڑے درخت کو ایسے ہلایا اور وہ پورا زور سے ہلا اور اس میں سے کھجوریں گر گئیں. انہوں نے تو صرف ہاتھ رکھا تھا. اچھا 25 دسمبر ہے، سردیاں، کون سے کھجور کے درخت کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں لگتی ہیں؟ تو جو اللہ 25 دسمبر کو درخت پہ پکی ہوئی کھجوریں لگا سکتا ہے، اس زمین پہ انہوں نے کنواں تو نہیں کھودا تھا، ایسے پیر ہی رکھا ہوگا نا تو پانی نکل آیا. جو بی بی مریم کے پیر رکھنے سے پانی نکال سکتا ہے، وہ بی بی مریم کو پکا ہوا کھانا بھی دے سکتا تھا. یہ سارے ایفرٹس کیوں کرائے بھائی؟ بے موسم کے پھل دے رہا ہے. قرآن پاک میں ہے نا بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، تو جو بے موسم کے پھل دے رہا ہے وہ باقی سارا کچھ تو بھی کروا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو بی بی ہاجرہ کا یہ جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی اور راز ہو. اللہ اشارہ کرے تو پانی نکل سکتا ہے. حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑا کے پانی کیوں نکالا؟ کیوں؟ اچھا اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نے کہا تھا کہ گٹھلیاں لگیں اور ایک دن میں درخت لگے، تو وہ تو بغیر گٹھلی کے درخت تو لگ گئے تھے. گٹھلیاں ابو جہل نکال کے لے گیا تھا تو بھی درخت لگ گئے تھے. تو جو اللہ یہ سارا کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو پھر یہ ایفرٹس کیوں کرا رہا ہے؟ کبھی یہ سوچئے گا. یہ جو پیرامڈز ہیں، یہ جو گنبد ہیں، یہ شاید ان ایفرٹس کا نام ہو. انرجی تو اللہ نے دینی ہے، وہ تو کہیں بھی دے سکتا ہے، وہ کسی بھی حال میں دے سکتا ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ سارے کام کیوں کرا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سائنس کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہے کہ آنے والے وقت کے لوگ اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے. کیوں قرآن پاک میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. یعنی 137-38 مرتبہ اللہ نے صرف سوچنے سمجھنے کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. لِآیاتِ اُولِی الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. یہ پڑھے لکھوں کے دین ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھیں کھلی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑی ہے جنہوں کھ نظر نہیں آندا. یہ دین اتنا آسان ہے اور یہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے. کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر تھا. ہم جب اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آیا تو غلط گلاں کر دینے. وہ بھائی تمہیں نظر نہیں آتا، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ یہ جو پیرامڈز ہیں اس کے پیچھے بہت راز ہیں. پیرامڈ آف سکسیس کو سمجھیے. میں بالکل پیرامڈ آف سکسیس کی آپ کو بات کراؤں، کسی وقت زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں خود بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں. یعنی اس کے اوپر جب دنیا میں ریسرچ ہو رہی تھی نا پیرامڈ آف ریسرچ کے اوپر، تو انہوں نے جو پہلا تجربہ کیا تھا وہ ایک شخص کی گاڑی کی چابی انہوں نے پیرامڈ آف سکسیس میں رکھی اور پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور اسے کہا کہ آپ گاڑی چلاؤ. گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. کون سی ایسی نیویگیشن فورس تھی جو اس کو گائیڈ کر رہی تھی کہ یہاں سے ادھر مڑنا ہے، یہاں سے ادھر مڑنا ہے؟ اب دنیا جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی ریسرچ کر رہی ہے، وہ سارے بیوقوف ہیں. کیوں؟ پیرامڈ آف سکسیس بہت شاندار چیز ہے. میری زندگی کے 18 سال کی ریسرچ ہے اس کے اوپر. 18 سال میں نے صرف 18-19 سال صرف پیرامڈس کے اوپر کام کیا میں نے، کہ یہ کیسے ہوتی ہیں، یہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کے اندر کیا ہے. میں اپنے علم کی کوئی بڑھ کے نہیں مار رہا، میں بڑا عام سا آدمی ہوں. دنیا میں سارے لوگ جتنے بھی اس فیلڈ کے وہ میرے سے زیادہ عالم ہیں. میں اللہ مجھے کو بہت بڑا عالم نہ ہی بنائے، میں پھر وہ دون میں سریا آ جاتا ہے. تو میں اپنی اوقات حیثیت میں ٹھیک ہوں. لیکن بیٹا کبھی یہ سمجھیے گا. پھر ایک جو ہے وہ میں نے ایک کام کیا تھا خانہ کعبہ کی اور روضہ رسول کی انرجی کو مرج کر کے. تو وہ ایک
باکس ہے کائنڈ آف زوڈیک باکس، اس کو میں نے اس کو نام دیا تھا. اچھا. تو یہ جتنی لوہیں بنتی ہیں نا سارے کے سارے سٹارز کی ساری، وہ ساری مرج کر کے ان کا جو سنٹیکس بنتا ہے وہ راؤنڈ ہے اور سکوئر ہے. وہ راؤنڈ اور سکوئر خانہ کعبہ، راؤنڈ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی انرجی کو رسالت مآب کے نمبرز کے ساتھ، رسالت مآب کی انرجی کو اللہ کے نمبر کے ساتھ مرج کر کے وہ کچھ کیلکولیشنز ہیں. اور پھر میں نے جب آپ کو اسم اعظم کے ضمن میں بتایا تھا جو ہے نا اسم اعظم کا راز حروف مقطعات میں بہت شاندار ہے. اللہ اور رسول کا مرجر جو ہے وہ جو ہے 5 بنتا ہے 14. حروف مقطعات 29 صورتوں میں ریپیٹڈلی نکال دیں تو وہ 14 ہیں. اور ان 14 میں جو حروف یعنی لیٹرز جو استعمال ہوئے وہ لیٹرز بھی 14 ہیں. یہ کو انسیڈنس نہیں ہے، یہ قرآن پاک کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے. تو جب اس کو کائنیٹک انرجی سے ملا کے دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب ہے. میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب کا نام بھی قرآن پاک ہے. آپ سمجھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اس کا کیتو کا بالکل شروع میں ذکر کیا ہے کہ کیتو ایک بڑا مسٹیریس سٹار ہے ایسٹرولوجی میں. وہ ٹرائنگل ہوتا ہے. یہ کیتو کیا ہوتا ہے؟ کیتو بیسیکلی کیتو کی انرجی ہے کانٹیکٹ بٹوین دی ہورائزنز، یعنی ڈائمینشنز کے درمیان کا برج ہے. یہ مسٹیکل برج ہے. اور مسٹیکل برج کا روز ہم کرتے ہیں کہ جدوں کو دنیا تو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا مسٹیکل برج کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے؟ کائنات کا سب سے بڑا جو سرکل ہے تو کیتو کی انرجی تو وہ ہے. آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ انرجی کریشن کے جو ہے نا چیزیں، یہ پیرامڈس ایسے ہی نہیں سمجھ آتی کہ جی وہ وہاں انہوں نے بنا دی. وہ اتنے ہی ویلے تھے، وہ اپنی ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پوری حکومت کی ایفرٹس لگا دیے 20 سال لگا کے اگر بنائے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. کچھ تو عقل مند ہوں گے نا. مطلب اتنے ہی بیوقوف تھے کہ وہ صحراؤں کے اندر بنجر اور سنگلاق زمینیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کو بنا دیا جہاں نہ مزدور نزدیک تھے، نہ پہاڑ نزدیک تھے، نہ پتھر نزدیک تھے. تو وہیں کہیں پہاڑوں میں بنا دیتے. وہ کسی پہاڑ کو ہی ایسے ہی تراش لیتے، بنا بنایا مل جاتا ان کو. وہ کوئی کچھ تو انہوں نے سوچا ہی ہوگا نا. ایڈے ویلے تو نہیں سنو. ہم ویلے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ سوچنے کو نہیں ہوتا، ہم سارا کچھ ہی سوچتے رہتے ہیں. انہوں کو کام ہے گا سی. تو اس لیے بیٹا کیونکہ میں نے پوائنٹس کچھ لکھے ہوتے ہیں تو میں اس لیے اس کے اوپر، کیونکہ یہ جو ہے نا اس کے اندر بہت سارا راز ہے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایلینز کا بھی اس سے کنیکشن ہے پیرامڈ سے. بالکل 100% ہے. میں نے وہی آپ کو کہا تھا کہ بک آف اینوک میں ذکر ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ چھپانا مقصود تھا جو دنیا کی ہر دست برد سے محفوظ رہیں. کچھ ایسی ڈاکومنٹس تھے، کچھ ایسے پتھر تھے، کچھ ایسی ٹیبلٹس تھیں جن کو چھپانا مقصود تھا. اچھا پھر یہاں پہ ایک اور چیز، آپ نے اچھا کیا یہ سوال پوچھ لیا. یہ جو میں نے کہا تھا نا یہ بنجر اور چیزوں سے ان کا تعلق تھا، تو یہ ایسی جگہوں پہ بنائے گئے تھے جو شہروں سے بہت دور تھے، شہروں سے بہت دور تھے، ٹھیک ہے، جہاں پر جانا سفر کرنا بڑا مشکل تھا. کہیں ان پیرامڈس کو کسی ایسی طاقت سے بچانا مقصود تو نہیں تھا یہاں پر، انوناکیز یا جو ایسے تھے کہ جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. پیرامڈس میں بھی پاکیزگی کا ہی راز ہے نا. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پازیٹیو انرجی ہے تو پاکیزگی کو جو ہے وہ ٹیکنیکل لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے؟ پازیٹیو انرجی. یعنی اللہ کا کرم، فضل، رحمت یہ کلو گزوں میٹروں میں تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ ساری رحمت فضل یہ میٹر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو پازیٹیو انرجیز کا نام کرم، رحمت، شفقت، برکت ہے نا. اور نیگیٹو انرجیز کا نام جادو، ٹونا، سیب ہے، ٹھیک ہے. منفی طاقتوں سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس لیے تو شہروں سے دور بنائے گئے تھے. اس وقت ان کے پاس کون سی کچھ اسپیس شٹل کی ٹیکنالوجی تھی؟ وہ لوگوں کو ہتھیار بنانا ضرور سکھا رہے تھے لیکن ان کے پاس ٹینکس تو نہیں تھے، ان کے پاس B-57 بمبرز تو نہیں تھے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اس لیے تو اللہ نے ان کو غرق کیا طوفان کے ذریعے. ان کے پاس کوئی کروز شپ ہوتے تو وہ اس طوفان سے بچ جاتے. قدرت یہی کنیکشن ہے پیرامڈس کا جو حضرت نوح علیہ السلام سے ہے. یہ سارا یہ انبیاء کا پورا سسٹم آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک،
یہ ایک سیکوینس ہے. اور جتنا اولیاء اللہ کا سسٹم ہے وہ بھی اس نظام کی وجہ سے روشن ہے. بھائی ولی یا اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر جو حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ اس کی قبا کے نیچے ہیں. تو اللہ کے اپنے ذل میں، اللہ کے سائے میں، ذل کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے، تو اللہ کے سائے کے نیچے ہیں. تو بظاہر اللہ کو میٹر تو ہے نہیں نا کہ جس کا شیڈو زمین پہ یا کہیں پہ پڑے گا، ایسی ہے وہ تو سمبولک. تو اللہ کا جو سایہ ہے وہ اس کے نیچے اولیاء اللہ ہیں، تو وہ رسول اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں نا. تو ولیوں نے، بابوں نے کو گھر سے لانا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہے، اسی سے سارا کچھ کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ہے وہ اسی میں جو ہے نا، اسی کی تنویریں ہیں نا آگے. اور اس انبیاء کے نور کی جو سب سے بڑی تنویر ہیں، جو سب سے بڑی جو ہے نشانی ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سسٹم کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے نہیں. اب میں نے کچھ نہیں پڑھا، وہ جو اس نے کہا تھا پلیٹو نے، ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ جتنا میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے مجھے کچھ نہیں آیا. کیونکہ جیسے جیسے آپ کا نوئنگ کا دائرہ بڑھتا ہے، ناٹ نوئنگ بھی تو ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز بھی نہیں آتی، فلاں چیز بھی نہیں آتی، فلاں چیز بھی نہیں آتی. یہ احساس علم کی طرف لے کے جاتا ہے نا. جب آپ کو لگ جائے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، علم کے غرور سے بچو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا غرور جو ہے، غرور کی بہت سی قسمیں، اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب انسان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے نا کہ میں سب تو زیادہ نیک تھا، باقی سارے گناہ گار، وہ جو تون میں سریا ہوتا ہے نا وہ سب غرق کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا، گناہ گار پہنچے درے پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. ان کی ندامت، عبادت قبول ہو یا نہ ہو، بعض اوقات ندامت قبول ہو جاتی ہے. انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ جب پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، اللہ کے سامنے جاتا ہے کہ یا اللہ جو ہے وہ میرا دکھ دور کر دے، تو اللہ کسی نہ کسی کو پھر بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کا دکھ دور کر کے آؤ. وہ اپنے کام اپنی مرضی سے تھوڑی آتا ہے، اللہ کا سسٹم ہے. آپ اپنے جو ہے نا دماغ میں، وہ قرآن پاک میں یہی کہتا ہے کہ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو اپنی جو ہے وہ تدبیروں میں گھیر لو گے. تو اللہ آپ کی سوچ سے ہے باہر. تو اگر اللہ اپنی سوچ سے، آپ کی سوچ سے باہر ہے، تو آپ تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ اشرف المخلوقات جس کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں. آپ اس بات کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبی اپنی امت کے بغیر نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ تو امت میں ایسے ہوں گے جو وہاں موجود تھے. بالکل کون فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگے دی پریت لگائی. یہ ایسے ہی نہیں ہے بیٹا. حابیل قابیل آدم دے جائے تے آدم کس دا جایا، بلائے نا تو بھی اگے آہا دادا گود کھڈایا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ وہ میں نے آپ کو کہا تھا معروف اور غیر معروف راستے کی کھیل ہے. یہ غیر معروف راستے ہیں لیکن یہ ہیں. پیرامڈ آف سکسیس کو اگر آپ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا. یہ میرا بہت موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے. پیرامڈ آف سکسیس ہوتی کیا ہے، یہ کام کیسے کرتی ہے، اس کی انرجی کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ کے نمبرز کے ساتھ میچ کیسے کرتی ہے، اور آپ اپنی چیزوں کو سیٹل کیسے کر سکتے ہیں کائنیٹک انرجی سے. پھر آپ کو میں نے ایک اور جگہ بات کی تھی، شاید تھوڑی سی صرف تفصیل سے بیان کرتا ہوں. قرآن پاک میں ایک سیکوینس ہے، ایک آیت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چائنیز فین شوئی ہو، ویدک واستو شستر ہو، یا عرب کا سکول ہو، اس میں جادو ٹونا نظر کا سب سے بڑا جو توڑ آج مانا جاتا ہے نا پڑھائیوں اور ایپلیکیشنز کے علاوہ کائنیٹک انرجی میں، وہ کون سا ہے؟ دو چیزیں ہیں. میٹرائٹ اگر آپ کو کہیں سے اوریجنل مل جائے، اوریجنل میٹرائٹ جو آج کل چائنا میں بکنے شروع ہو گئے ہیں، وہ پاگل ہیں بیٹا. وہ اتنی بڑی، آخر وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا. وہ کیوں کر رہے ہیں کائنیٹک؟ ان کو ریلیجن کا نہیں پتا.
لیکن ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے. بالکل. اس کے پیچھے یہ جو میٹرائڈس اوپر سے آتے ہیں نا, یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہماری زمین سے بھی بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں, لیکن گرتے گرتے وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں, باقی جل جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. ان کے اندر جو انرجی ہوتی ہے نا, وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ آپ کے پاس ہو, چھوٹا سا ذرہ, آپ کے گھر میں جادو نہیں ہوگا, ٹونا نہیں ہوگا, نظر نہیں ہوگی, آپ کے اوپر کوئی آپ کو مسئلے نہیں ہوں گے, آپ کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا, سیب نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ پاگل ہیں. یہ جو انرجی پینڈنٹس دنیا میں بک رہے ہیں, یہ جو انرجی پینڈنٹس ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تویزیں اور آیتیں لکھی ہوئی ہیں, تویز بنائے ہوئے ہیں. میٹرائڈ کا ایک چھوٹا سا ذرہ کرسٹلز میں یا شیشے میں بنا کے اس کو خوبصورت سا کر کے وہ گلے میں پہن لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی آپ کے ہورائزن کو جو ہے وہ کرے گا. پوری دنیا میں فین شوئی میں لاوا سٹون, اوریجنل لاوا سٹونز اگر کہیں آپ کے گھر میں ہوں, آپ کے گھر کی نیگیٹو انرجی کو جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کائنیٹک انرجی اللہ نے سب کے لیے بنائی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین ہے, وہ صرف جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. اور کن کن چیزوں کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ نیگیٹو انرجی سے پروٹیکٹ کرتی ہے؟ بیٹا 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو میٹرائڈ, انرجی پینڈنٹس میں میٹرائڈ میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی بنوائے ہوئے ہیں, اپنے لیے بھی, میں خود بھی پہن کے رکھتا ہوں اس کو, کیونکہ میں جب سارا دن انرجی سے کھیلتا ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت پڑھائی کروں اور اپنا انرجی ڈرین ہو جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو مجھے بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, میں خود بھی پہن کے رکھتا ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی وہ میٹرائڈ کے پینڈنٹس بنوائے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی دیے ہوئے ہیں کہ پہن کے رکھو. اپنی والدہ کو بھی دیے ہوئے ہیں. میں نے اپنی چیزیں, ظاہر سی بات ہے میں کھیلتا ہوں تو اسی میں کھیلتا ہوں نا. بالکل. یہ انرجی پینڈنٹس جو ہیں اس میں میٹرائڈس, اوریجنل میٹرائڈس مل جائیں تو اب تو یہ کام بھی شروع ہو گیا. اب تو بڑے لوگوں نے یہ کر رہے ہیں. مجھے بھی کسی نے کہا تھا جی تجھے شروع کر لو, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں, میں پاگل ہوں. میں سارے سٹونز کا کام بیٹا میں نے سٹون کا کام بھی بند کر دیا ہوا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں سٹونز ڈھونڈ کے لاؤں, پھر اس میں سے جالی ڈھونڈوں, فلاں کروں. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ ڈو اٹ. میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. میں جتنا کر سکتا ہوں ہیومنلی اتنا کرتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کرتا. رزق کا وعدہ اللہ نے دیا. میرے پاس یہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا فون جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتا, ہم نے آپ سے ملنا ہوتا ہے. تو میں ہیومنلی بیٹا 4 یا 5 لوگوں کو ہی مل سکتا ہوں نا. یعنی ایک بندے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میں نے کو پونا گھنٹہ اس کو ٹائم دیا ہے, تو 4-5 بندوں کا مطلب ہے 4-5-6 گھنٹے, اس کے بعد بس ہو جائے گی میری. بالکل ایسے ہی. میں کوئی ہرکولیس تو نہیں ہوں نا کہ میں 24 گھنٹے کام کروں. میں نے 24 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے ہی کام کرنا ہے. باقی میں نے اور کام دیکھنے ہیں, اور چیزیں دیکھنی ہیں, کوئی کاروبار بھی کرنا ہے, کوئی بچے بھی پالنے نے, صرف گلاں تو نہیں نہ کرنی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے بیٹا میں اتنا ہی کام کرتا ہوں جتنا میں جا کے اللہ کو جسٹیفائی کر سکوں. ٹھیک ہے. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی, لیکن یہ فینگ شوئی کو سمجھیے, یہ ساری بھی پیرامڈس کے اندر چلتی ہے. لاوا سٹون اگر آپ کو اوریجنل مل جاتے ہیں آپ کے گھر میں, تو آپ کے گھر میں ہونے والی نیگیٹو انرجی کو, اسی طرح بہت سارے پلانٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں اسنیک پلانٹ صرف جو ہے نا وہ آپ کی ہوا کو پیوریفائی نہیں کرتا, یہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو ایبزارو کرتا ہے. اسی طرح آپ کے جو خاص طور پہ اوپر یہ جتنے جو ہے نا جسے ہم تھور کہتے ہیں, کیکٹس, یہ کیکٹس دنیا میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ کیکٹس آپ کے ہورائزن کی, کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نیگیٹو ہوتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے نیگیٹیوٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جو آپ کی کائنیٹک انرجی میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, کیکٹس اس کو اپنی طرف ایبزارو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو عموماً کچن کی کھڑکی کے باہر رکھا جاتا ہے یا اس طرف رکھا جاتا ہے. اس کے خارج اس کی جو ہے نا اس کو وہ رکھنا کیسے ہے, اس کی پوزیشن ہے. جیسے دیے کا کانسیپٹ ہے. اب دیا جو ہے, میں نے ایک دفعہ واسطو شستر کے اوپر کام کیا تھا, تو میں نے دروازہ کیسے ہوتا ہے, دروازہ کیسے اثر کرتا ہے, آئینہ آپ کے گھر میں کہاں پلیس ہو, کیا چیز ہوتی ہے, آئینہ کیا کرتا ہے. اچھا صرف ایک چیز, یہ ہر دربار پہ دیا جلتا ہے. یہ دیے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے, ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر. دیا مٹی کا دیا, ٹھیک ہے, آپ کا ارتھ کا ایلیمنٹ. اس کے اندر جو آئل ہے وہ لیکوڈ, وہ واٹر کا ایلیمنٹ. اس کے اندر جو لگائی جاتی ہے وہ آگ, وہ فائر کا ایلیمنٹ. اس کے بعد جو دھواں نکلتا ہے یہ ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے, وہ ایلیمنٹ. دیے میں تو 4 ایلیمنٹ ہے جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ دیا اپنے گھر میں جلانا شروع کر دیں, اس کا ایک طریقہ ہے خاص, آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی دیا جلاؤ تو دعا قبول ہو جاتی ہے. بیٹا کیوں ہوتی ہے یہ, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس تو ہوگی. میں توہم پرستی یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے یار, میں نے بھی کچھ تھوڑے سال لگائے ہیں, کچھ 4 کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں. ایڈا بیوقوف تو میں نہیں ہے گا کہ میں اینا چیزیں دے مگر لگ جائیں. وہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سائنٹیفک ایویڈنس ہیں, تو میں اس کی بات کرتا ہوں نا.
پوری دنیا میں فینگ شوئی جو ہے وہ کون سا ایلیمنٹ کہاں رکھنا ہے, کون سا پودا کہاں رکھنا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنی پرانی عمارتیں ہیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا, اور ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو 40-50 سال کے بعد ہمیں یا تو رینوویٹ کرنا پڑتا ہے یا گرا کے دوبارہ بنانا پڑتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ان کے آرکیٹیکچر میں ہم سے بہتر تھا جو 1000 سال تک عمارتیں کھڑی ہیں. کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ایسا تھا جسے ہم نیگلیکٹ کر گئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ توہم پرستی ہیں, وہ بیوقوفی ہے. وہی اسٹارٹ والی بات نا کہ آپ نے کہا وہ شہاب ثاقب کے اس پوزیشن میں پیرامڈ اسی لیے نہیں خراب ہوتے. بیٹا وہ اورین کی اس کی وہ شہاب ثاقب میں نہیں, وہ اورین سٹارز ہیں جس کی انرجی ہے. یہ وورٹیکس پوائنٹ کیا ہوتے ہیں, یعنی انرجی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے. آتشی شیشہ آپ نے دیکھا ہے, کانکیو لینس جو ہے اس کے کیا ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں ہر جگہ پڑ رہی ہیں, لیکن وہ جو آتشی شیشہ وہ سورج کی شعاؤں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر دیتا ہے. جب وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرتا ہے آگ لگا دیتا ہے, وہ آگ لگا دیتی ہیں. وہی شعاعیں جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں جب وہ کسی ایک جگہ کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں تو آگ لگا دیتی ہیں. تو وارٹیکس پوائنٹ پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ کائنیٹک انرجی جو پوری ہورائزن میں بکھری ہوئی ہے جب وہ کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ معجزے کرتی ہے, ایسے ہی وہ کریٹ کرتی ہے. یہ پیرامڈ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ٹپ کے اوپر وہ ساری انرجی کو اکٹھی کرتی ہے, بیس میں ٹرانسفیوژن کرتی ہے. گنبد کا کانسیپٹ کیا ہے, کیوں برکت ہوتی ہے, وہ ٹپ کے اوپر انرجی جو ہے وہ اکٹھی کرتی ہے, بیس میں ٹرانسفیوژن کرتی ہے. وہ پازیٹیو انرجی, کائنیٹک انرجی آپ سے مل رہی ہوتی ہے. انرجی کی دو شیپس ہیں, جیسے ہم ارتھ گراؤنڈڈ فورسز کہتے ہیں اور ایک اسکائی گراؤنڈڈ فورسز کہتے ہیں. ارتھ گراؤنڈنگ فورسز یعنی زمین کے اندر آپ نے اکثر عمارتوں کے اوپر وہ دیکھا ہوگا کہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو انہوں نے اینٹینا سے لگایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوہے کی پٹی نیچے آ رہی ہوتی, کاپر ہوتا ہے عموماً, وہ نیچے تک آ رہی ہوتی ہے اور زمین کے اندر چلی جاتی ہے. وہ انرجی گرتی وہاں ہے, وہ عمارت کو جلانے کی بجائے اس لوہے سے زمین کے اندر گراؤنڈ ہو جاتی ہے, وہ عمارت بچ جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے, یہ ارتھ گراؤنڈنگ سسٹم ہے. انسان کے اندر بھی جو انرجی ہے وہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو ایسے ہو تو ننگے پیر گھاس پہ چلو, وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ ملتا ہے. یہ ایسے ہی ہے, آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ ننگے پیر سے آپ کی باڈی کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر گراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ارتھ اسکائی گراؤنڈنگ کیا ہے کہ میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں میرے ووکل کورڈ کچھ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں جو ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے, وہ زمین پہ جانے کی بجائے وہ کائنات کی انرجیوں کے ساتھ جڑ کے کہیں کسی کائنات کی لائبریری میں سیو ہو رہی ہے. یہی تو وائس ڈیکوڈنگ کا فارمولا ہے کہ وہ آوازیں جو کبھی کسی نبی نے کوئی کسی خاص لفظ میں, وہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ اس ضمن میں کہا تھا جب وہ جبرائیل کی بات ہم کر رہے تھے, یونان کی قدیم کالڈا کی, ٹھیک ہے, جب یہ جو آوازیں ہیں فرض کیا کسی نبی نے کسی خاص وقت پہ یہ کہا کہ یا اللہ اس قوم کو جو ہے وہ غرق کر دے, آج بھی اگر وہی فریکوینسی وہی آواز ریپیٹ ہوگی کیا عذاب دوبارہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور کسی نبی نے اگر کسی وقت میں یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں اوپر سے کھانا بھیج, تو وہ وہی فریکوینسی وہی آواز ریپیٹ ہوگی, کیا آج دوبارہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو ہم بیٹا آنکھیں بند کی ہوئے نا, ہمیں نظر نہیں آتا, جن کو نظر آتا ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. یہ کائنات کے راز ہیں, چھوٹے موٹے راز نہیں ہیں. اسلام دنیا کا بہت خوبصورت ریلیجن ہے, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اسلام کے ٹوٹے کر دیے, ہم نے تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ہم ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب کائنات کا سب سے بڑا راز ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب, نو کمپرومائز, کسی قسم کا کوئی نہیں. جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس کی محبت واجب. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے گھر سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے جو ہے وہ خود دشمنی کی, اس سے دشمنی واجب. یہ دین ہے. باقی چیزیں تو بیٹا الحاقی ہیں, وہ تو اس میں طریقے ہیں, سیٹ عبادات کا طریقہ اور ہوتا ہے. یعنی مذہب اور دین میں فرق ہے. مذہب کوڈ آف عبادات ہے اور دین لائف پاتھ ہے. بالکل ایسے ہے. لائف پاتھ میں آپ کو سائنٹیفک چیزوں کی بھی ضرورت ہے. لائف پاتھ میں آپ اپنے ہورائزن سے کٹ کے ہو ہی نہیں سکتے. یعنی کوئی بھی دیکھیں نا, آپ کی جو ریلیجس پریکٹسز بھی ہیں وہ آپ کے تہذیب کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. یعنی دین کے مطلب دیکھ لینا تو ایران میں دین کی جو ہے وہ پریکٹسز جو دین میں اندر آ گئی ہوئی ہیں ان کی جو ہے وہ ان کی سویلائزیشن سے آئی ہیں. انڈیا میں کچھ اور ہیں, یورپ میں کچھ اور ہے. ہر ایک جو ہے وہ سویلائزیشن تو ہے نا جہاں انسان رہتا ہے. انسان کے ارد گرد کا ہورائزن تو اس کی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟
بالکل کبھی زندگی رہی نا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ انرجی جتنا یہ واستو کیا ہے، فین شوئی کیا ہے، یہ فین شوئی سے ہوتا کیا ہے، دیا کہاں پہ لگنا ہے، آئینہ کیوں، آپ کا گھر کیوں اپنا اہم ہونا چاہیے، کون سی ایسی ٹپس ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پڑھائی نہ کریں تب بھی بالکل ٹھیک کیسے ہوتا ہے. یہ بیٹا یہ راز ہیں کائنات کے جو اللہ نے انسان کے لیے اتارے ہیں. آپ نہ پڑھیں وہ دین کا حصہ تھوڑی ہے، وہ فرض تھوڑی ہے کہ آپ نے اسے مطلب میرے پاس فون جو ہے وہ پرانا بٹنوں والا فون ہو یا اسمارٹ فون ہو فرق تو نہیں پڑتا، مطلب کمیونیکیشن کا ایک میڈیم ہے نا. بالکل ایسے پرپس جو ہوتا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. تو پرپس تو انسان کا سالو ہو رہا ہے دین سے، لیکن اگر اس کو مزید اس نے جو ہے وہ اپنے ہورائزن سے بات کرنی ہے تو یہ غلط بھی نہیں ہے اور یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ یہی کام کریں گے تو گزارا ہوگا، نہ کریں، نہیں کر لیں تو بینیفٹ ہو سکتے ہیں. آپ نے فرض کیا کہ کسی پہاڑی مقام پہ جانا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو آپ کم از کم میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے، محکمہ موسمیات سے یہ تو پوچھیں گے نا وہاں موسم کیسا ہوگا، ویدر کنڈیشن ٹھیک ہے، جان وہاں کے پہ جائیں کپڑے گے. کون سے لے کے جانے ہیں، وہاں پہ اگر برف پڑ رہی ہے تو وہاں پہ گاڑی کون سی لے کے جانی ہے، وہاں کا جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے پہاڑیوں میں سے جانا ہے تو 4 ویلر گاڑی جائے گی، 2 ویلر جائے گی، مہران ہماری وہاں تک چڑھ جائے گی یا نہیں چڑھے گی. بالکل یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جی وہ شادیوں میں جی طلاق کی شرح یہ ہوگی. اس وقت جو لوگ تھے نا وہ زمانہ شناس لوگ تھے، وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے تھے. آج جیسی بیاہ کرانے ہیں کہ جی امی نے کہا تھا یہ کر لیں، ابو نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ وہ میری بہن کے بیٹے کے ساتھ کرنی ہے، مڑ کے طلاق ہوئی ہوں، تو ہم سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو بیٹا اسی لیے نا اللہ نے تو آپ کے ارد گرد اتار دیا، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، یہ دین میں تھوڑی ہے، یہ تو سائنس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. جو پیرامڈس کی کانسپریسیز ہیں نا جتنی بھی ان کو آپ نے کھول کے رکھا سامنے آڈینس کے، اور ان پر آپ نے بتایا کہ کیا کیا فیکٹس ہیں، کیا کیا مسٹریز ہو سکتی ہیں، ایلینس کا کیا کنیکشن ہے، اور جو کس طرح سے جو کانسپریسی ہے گندم اسٹور کی جاتی تھی، فرعون جو ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا کنیکشن تھا ان پیرامڈ سے. یہ آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کی، تھینک یو سو مچ. آلویز ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے پیرامڈس کی ہسٹری، اس کی مسٹری اور اس سے جڑی تمام کانسپریسی تھیوریز کو ڈسکس کیا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.